الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على صفوة البرية وخاتم النبوة سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ دونوں مبارک آیات اپنی وسعتوں اور معانی اور مفاہیم کے حوالے سے پوری کائنات نبوت کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین نبینا وشفیعنا الی اللہ یوم الدین حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کا بھی اعلان و اظہار فرما رہی ہے. پہلی آیت جو اسی پیشتر بارہا پڑھی ہے اس میں
یہ ارشاد فرمایا کہ جن خوش قسمت لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور رسول کریم رسول عظیم اعظم الرسل کی طاعت کی تو رب کریم انہیں ان مقدس جماعتوں کے ساتھ شامل کر دے گا جن پر رب کریم کا ہمیشہ انعام ہوا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس مقدس گروہ اور جن مقدس جماعتوں کا رب کریم نے منعم علیہم کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے انہیں وہ صفت عطا ہوئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو انعامات کی بارش شروع ہو گئی، اور جب تک وہ صفات ان میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ کا انعام جاری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ذوات قدسیہ جن پر اس کا انعام ہے ان کے اسماء ذاتیہ نہیں بیان کیے بلکہ صفاتی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء علیہ السلام، صدیقین علیہم الرضوان، شہداء کرام علیہم وعلی نبیہم الصلوات والتسلیمات، اور صالحین یعنی اولیاء اللہ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں نبیوں پر حین نبوت سے ہی انعام ہو رہا ہے، صدیقین پر صدیقیت کی چمک دمک کے ساتھ ہی انعامات کی بارش شروع ہے، اور شہداء کو شہادت کے ساتھ ہی انعامات کی عظیم سعادت سے نوازا گیا ہے، اور صالحین اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی صالحیت کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے انعام کے الحمدللہ بالکل نشانے پر ہیں۔ تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ تو حین ولادت سے ہی منعم علیہم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی کبھی بھی معیار نبوت سے گری ہوئی عادت کو نہیں اپناتا، چاہے ابھی اس نے اعلان نبوت نہ ہی کیا ہو۔ ان کے عادات و اطوار پتہ دیتے ہیں کہ یہ کائنات میں ایک منفرد شخصیت ہے۔ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے فرعون کی کھینچے بلائے گئے جادوگر آئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے متعلق کوئی تاثر نہیں دیا کہ میں اب کیا کروں گا، یہ تو بڑا زبردست لشکر ہے، 72,000 کو معمولی گنتی نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا، یا رب کریم مجھے بتا فرما اتنے بڑے لشکر میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، کوئی فرشتے بھیج، یا کوئی عزمادت ہوتی ہے۔ آپ بڑے اعتماد سے میدان میں فرعون کے لشکروں لے آیا اور بلائے گئے جادوگروں کے سامنے بڑے وقار سے کھڑے ہیں۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں بولے، البتہ جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں قالوا ان هذان لساحران
یریدان ان یخرجکما یریدان ان یخرجکما، ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے یہ دو جادوگر ہیں، یہ اس ارادے سے آئے ہیں ان یخرجاکم کہ تمہیں نکال باہر کریں، من ارض زمین سے، ہماری زمین سے نکال باہر کریں، ان یخرجاکم تمہیں نکال دیں زمین سے، یعنی مصر سے، اور مصر کے علاقے سے دو آدمی، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہم، اپنے جادو کے زور سے، یہ انہوں نے کہا۔ تو سوال یہ ہے کہ سوچیں کن کو ہوئیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو کوئی سوچ میں نہیں پڑے، آپ تو اعتماد سے کھڑے ہیں، وہ سوچوں میں پڑ گئے، یہ تو تمہیں نکال باہر کریں گے، یہ تو تمہیں یہاں چھوڑیں گے نہیں، یہ تو آئے ہی اس لیے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں نکال دیں گے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا اچھا، ان کے مطابق جو تمہارا اچھا نظریہ ہے اس کو مٹا کر اپنا دین جاری کریں، یہ موسیٰ کا اور اس کے بھائی کا ارادہ ہے۔ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کوئی بات ہی نہیں کی، ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا کہ بھائی جان یا حضور یا رسول اللہ یا نبی اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو کفر کی آندھی آ گئی، یہ تو طوفان بے تمیزی آ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ نہیں، بالکل اعتماد سے کھڑے ہیں۔ کافر آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نکالنے کے لیے آئے، پھر کیا ہو، پھر کیا ہو؟ اب ان کا مقابلہ بڑے زبردست جواں مردی سے کیا جائے گا تو کام بنے گا، ورنہ تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یعنی دو نہیں چھوڑیں گے، 72,000 کو دو نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں نکال باہر کریں گے۔ اور آپ اعتماد سے کیوں کھڑے ہیں کہ خمیر میں نبوت کا حسن جلوہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی سامان کا نہ طالب ہوتا ہے، نہ اسلحہ سے ڈرتا ہے، نہ فوجوں سے ڈرتا ہے، نہ سامان کی طلب کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے جب ان کی طرف بھیجا تو اس لیے بھیجا یہ ڈنڈا لے جا، ایک لاٹھی جی، اور اس کے ساتھ اکیلے، اچھا جی جناب ہارون علیہ السلام بھائی جان ہیں اور ساتھ ان کو نبوت بھی آپ نے مانگ کر لے کر دی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ پیارے کریم ایک ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں اور ایک ہی اس کے ہاتھ میں ہو، نہیں، ساتھ ہو، ڈنڈا صرف آپ ہی کے ہاتھ میں ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمال جو ظاہر ہوا نا، یہ اسی ڈنڈے کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں اگر یہی ڈنڈا کوئی اور پکڑ لیتا تو یہ طاقت اس میں نہیں آ سکتی تھی، یہ دست نبوت ہی، اگرچہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ رسول ہیں، اور ان کو نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بنانے والے ہیں، لہذا اصل ان کی نبوت کا مرکز موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے کوئی آپس میں گھبراہٹ کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ آپ کی جبلت میں تعلق باللہ اس قدر راسخ ہے کہ آپ کو ان کی کسی بھی سازش کا کوئی کھٹکا ہے ہی نہیں، کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اپنی
منکر اور کافر قوموں سے کبھی نہ ڈرے. تو سرکار کے غلاموں کو طاعت کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا میں تمہیں نبیوں کا ساتھ دوں گا، نبیوں کا ساتھ دوں گا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اسی دور میں نہیں آج تک قیامت تک جو بھی حضور کی طاعت کرنے والے ہیں وہ دنیا کفر کی کسی سازش سے ڈرتے ہیں نہ طاقت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے خمیر میں فیض نبوت ہے، ان کے قلب میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور ان کا قلب انہیں راستہ دیتا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے. اور خزانے کی حفاظت وہ کرے گا جو خزانے کا مالک ہے، مالک ہے جی. اور جس غلام کے قلب میں حضور کی محبت ہے، سرکار کا پیار ہے، دین اسلام کا درد ہے جی، اس کا قلب خزانہ ہے، اور اس خزانے کا محافظ واللہ یعصمک من الناس، اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. حضرات گرامی قادر، من النبیین والصدیقین، نبیوں کا ساتھ عطا کروں گا، صدیقوں کا ساتھ عطا کروں گا. اور یہ مقدس وہ گروپ پر وہ جماعت ہے جن میں بطور نمونہ رب نے ایک صدیق متجلی کر دیا، ایک صدیق متجلی کر دیا. اور قیامت تک صدیق ہوں گے پر ابو بکر جیسا صدیق کوئی نہیں ہوگا، ابو بکر جیسا صدیق کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پوری امتوں میں، خدا کی مخلوق میں ابو بکر صدیق جیسا نبیوں کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. آپ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں. اللہ اکبر. چنانچہ جس مقام پر یہ حدیث شریف ہے، جس مقام پر بڑے بڑے صحابہ کرام کو مسائل میں تشویش کا سامنا ہوتا تھا، اکیلے صدیق اکبر اس تشویش سے پاک ہوتے. چنانچہ ایک تو وہ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر ہے. ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا کہ جیسے ہی سید عالم علیہ السلام رفیق اعلیٰ میں جا ملے، ارد گرد کے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے کہ ہم نہیں دیتے. بس وہ حضور کا نام لے کر کہتے وہ لے گئے، اب وہ چلے گئے ہیں، اب ہم کسی کو اجازت باللہ اپنا مال لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم نہیں ان کو مال دیں گے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، انکار کر دیا. صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ اعلان جنگ کریں، ان مرتدوں کے خلاف اعلان جنگ کریں. صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں فاروق اعظم شامل ہیں، علماء شامل ہیں، اور فیصلہ یہ کیا جناب یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی سے ان کے خلاف تلوار اٹھا لی تو جانے یہ گھبرا کر اور کیا فیصلہ کریں، ذرا فہمائش کی جائے، ذرا تھوڑا سا تحمل صبر کے ساتھ ان سے گفت و شنید کی جائے اور ابھی ان پر حملہ نہ کیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے، میں ڈر کے کہتا ہوں لیکن لفظ ایسے ہی ہے کہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو وہ ڈانٹ پلائی کہ ان کے سوا وہ ڈانٹ کوئی اور پلا سکتا ہی نہیں. فاروق اعظم کو ڈانٹا، فرمایا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. فرمایا عمر تو کیا ہے، جب مسلمان نہیں تھا تو بڑا سخت تھا، اب جب مسلمان ہو گیا ہے تو اب تو بزدل ہو گیا ہے. تاریخ میں فاروق اعظم کو بزدل صرف صدیق اکبر نے کہا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ حوصلے کے جس معیار پر ابو بکر کھڑا ہے اس میں معیار پر تو عمر فاروق بھی نہیں ہے.
کیونکہ میت مصطفیٰ کی برکت ہے نا، تو جو میت انہیں حضور کے قدموں میں اثر رہی وہ کسی اور کو ہے ہی نہیں۔ فاروق اعظم کو تو سرکار کے دربار معلیٰ مزار شریف میں بعد میں دفن ہونے کا موقع ملا، اور جو غار کی 3 رابطے ہیں وہ فاروق اعظم بھی تمنا کیا کرتے تھے، یا اللہ عمر کی ساری زندگی لے لے مجھے وہ 3 رابطے دے دے، جی مجھے وہ رابطے مل جائیں۔ اجبار فی الجاہلیت، جب تو جاہلیت میں تھا، مسلمان نہیں تھا، تو بڑا سخت، بڑا متکبر، بڑا طاقتور اور بڑا دبنگ قسم کا بندہ تھا۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو خوار، بزدل ہو گیا ہے۔ جناب میں بزدل نہیں، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب اگر ان کو دبائیں گے تو اور بگڑیں گے۔ فرمایا میرے جوتے کی نوک پر بگڑتے تو بگڑ جائیں، لیکن اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ لفظ ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ سرکار نے اسلام کے بنا 4 نہیں 5 فرمائے ہیں، 5 بنا اسلام دے۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب سے اب تک یاد ہے، بزرگ پڑھایا کرتے تھے، 5 بنا اسلام دے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ فرمایا 4 رہ گئے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اب ہم ان سے صلح کر لیں کہ چلو تم 4 صحیح۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے بنا حضور نے 5 فرمائے ہیں تو یہ 5 ہی رہیں گے، اور رہ گیا تمہارا یہ کہنا مجھے کوئی قبول نہیں ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر زندہ ہو اور دین گھٹ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ ابو بکر زندہ ہو اور دین گھٹ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ دین کو گھٹانے والا، دین کو گھٹانے والا بن کر میں زندگی نہیں چاہتا۔ میری زندگی جاتی ہے تو جائے ہے ہی اس لیے کہ حضور کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ اور فاروق اعظم فرماتے خدا کی قسم ہے، آخر جب نتائج نکلے تو پتا چلا کہ فیصلہ وہی تھا جو صدیق اکبر نے کیا، اکیلے صدیق اکبر نے فیصلہ کیا تھا۔ پتا چلا حقیقت تک رسائی، حقیقت تک رسائی، سچائی تک پہنچنا، یہ جوانی یا مال و دولت یہ فوجوں پر نہیں انحصار ہے، اس کا انحصار حضور کی محبت پر ہے۔ محبت جس قدر غالب ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ سچائی عطا فرماتا ہے، اسی قدر سچائی عطا۔ سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ جس نے رات کے بعد حصے میں سیر کرائی۔ معراج شریف ہے وہ، تو میرے آقا کے وصال شریف کے بعد کے واقعات ہے نا۔ حضور کے زمانہ پاک ظاہری میں بھی نبی رحمت علیہ السلام کی ہر عظمت کو سب سے پہلا سلام کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات گرامی قادر، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے قسم بخدا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے لڑکھڑانے کو آتے ہیں، صدیق اکبر نہ خود لڑکھڑاتے ہیں نہ کسی کو لڑکھڑانے دیتے ہیں، بڑے پیار سے پکڑ کر سنبھالا دے دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں۔ امت کی کشتی کو ڈگمگاتے ہوئے اکیلا ابو بکر کندھا دیتا ہے اور ساحل مراد تک پہنچاتا ہے، ساحل مراد تک پہنچاتا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، ہاں سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب معراج شریف سے واپسی ہوئی، آپ جانتے ہیں معراج شریف بیان کرنے میں رب نے پہلے سبحان کا صیغہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدی۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کا کوئی مسئلہ سامنے آئے تو دیکھنا اپنی ناقص عقل سے اعتراض نہ کرنا. حضور کی شان کو دیکھنے میں پہلے یہ دیکھنا کہ اللہ سبحان ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے. عظمت حضور کی ہے اور اللہ سبحان ہے. اللہ سبحان ہے. انکار نہ کرنا، شک میں نہ پڑنا، تردد میں نہ پڑنا، تعلل میں نہ پڑنا، شاید باید میں نہ پڑنا. آنکھیں بند کر کو سب کچھ مان لو جو حضور فرمائے برحق ہے. شک نہیں کرنا، برحق ہے. اور یہاں شک کو کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے حضرت تعالیٰ نے ترجمہ کر کے خدا کی قسم ہے صدیق اکبر کے ذوق کو سلام کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا ترجمہ کیا کیا؟ دنیا کے مترجمین اور ٹرانسلیٹر ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. فرمایا تو لوگ تو شک کرتے ہیں، پھر تمہارا ترجمہ کیا بنا؟ بھائی جو کہتا ہے کہ اس میں یہ شے، یہ پھل کھٹا ہے، یہ شیریں نہیں ہے، تو اس نے چکھا ہے، ترشی پائی ہے تو کہا ہے کہ یہ کھٹا ہے. تم کہتے ہو اگر یہ کہو کہ اس میں ترشی نہیں ہے، ترشی نہیں ہے، لے لو ترشی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتی ہے. شک نہ کرو، ہو سکتی ہے ترشی بھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں ترشی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ قرآن میں شک نہیں ہے. نہیں، شک کرنے والے بے شمار. تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ فرمایا یہ کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. یہ بلند مرتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. اب اگر کوئی قرآن میں شک نکالے کرے تو وہ بے وقوف ایسا ہی گدھا ہے جیسا یہ کہے کہ سورج کالا ہے. اب بے وقوف کہیں کہ سورج کالا بھی ہوتا ہے. یہ کہنا کہ سورج سیاہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ کوئی معیاری بات نہیں ہے. اور سورج سیاہی کا مقام نہیں ہے، مسجد گندگی کی جگہ نہیں ہے، پھول بدبو کی جگہ نہیں ہے، شہد ترشی کی جگہ نہیں ہے، مصطفیٰ کا حسن شک کی جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. قرآن سچا، قرآن برحق، اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اس نقطے پر خدا کی قسم صحابہ کرام نے ایمان کی دنیا میں نام پیدا کیا ہے. شاید کسی محفل میں فقیر نے یہ مسئلہ کیا ہو، اگر کیا ہو چلو دوبارہ ہی صحیح. میرے آقا میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عربی، اچھا سرکار سودا بھی کرتے رہتے، نبوت کے فرائض بھی ادا کرتے، اور جب کرم کرتے تو بازار میں سودا خریدتے بیچتے بھی نظر آتے ہیں، تاکہ غلاموں کو میدان جنگ میں آنا بھی سنت مل جائے، بازار میں سودا خریدنا بھی سنت مل جائے. اور عجب عجب عظیم عظیم احادیث شریف ملتی ہیں. مثلا حضرت جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں. ایک جنگ میں حضور کی میت ہیں، جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا جابر کیا بات ہے پیچھے رہ جاتے ہو؟ عرض کی سرکار میرا گھوڑا تھک گیا ہے، میری سواری تھک گئی ہے. فرمایا کرو سودا، کر سودا. یہ بھی ہوتا. ایک مرتبہ ایسا بھی کیا کہ ایک غلام کی سواری تھک گئی، میرے آقا نے ہلکی سی چھڑی لگا دی، ہلکی سی چھڑی لگا دی. بس پھر چھڑی کیا لگائی، سارا لشکر پیچھے سے ابھی لجام کھینچتا ہے، پھر بھی اس کی سواری قابو نہیں آتی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تو واضح ہے. آئی تھی تو پیچھے، واپس چلی تو پیچھے،
اور جب میرے آقا علیہ السلام کو بٹھا دیا، جب برابر گئی تو اب وہ رکتی نہیں، آگے نکل گئی. وہ کہنے لگی تو نے کوئی نئی ڈاچی خریدی ہے، نئی سواری خریدی ہے. اور یہاں حدیث پاک میں عظیم لفظ آئے ہیں، اس سواری کو رب نے زبان دی اور اس نے کہا بے وقوفو، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. سواری وہی ہے. تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے، جو حضور کے قدموں کے نیچے آ جائیں وہ کائنات کے مقتدا بنتے ہیں. کائنات کے مقتدا بنتے ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی وہی تو ڈاچی ہے، وہی تو ناقہ ہے، وہی تو سواری ہے جو پیچھے رہ گئی تھی، چل ہی نہیں سکتی تھی، اب روکے نہیں رکتی. اور ایک روایت میں آتا ہے علیہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین، وہ اندھی عورتوں دیکھتی نہیں ہو مجھ پہ کون بیٹھا ہے؟ نبیوں کا سردار بیٹھا ہے، انبیاء علیہ السلام کا سردار جلوہ گر ہے. خیر، جابر فرماتے ہیں کہ میری سواری تھک گئی یا کمزور ہو گئی، کو بات ہوئی. فرمایا اچھا ایسا کرو، رستے میں ہی سودا کر. میں سودا کیا کروں؟ فرمایا نہیں خرید، میں تیرا خریدار ہوں. لو جی پیسے یعنی طے ہو گئے، پیسے طے ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، ابھی تم اس پر سوار رہو، ابھی اس پہ سوار رہو، پیسے مجھ سے اب لے لو، سواری میں مدینہ شریف جا کے لوں گا. میرے آقا کے اشاروں کو کون سمجھے؟ یہ بوجھ بجکڑ 15ویں صدی کے انے، ان کو کیا پتا میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کے اشارے کیا ہیں. فرمایا سودا ہو گیا، پیسے اب لے لے، سواری میں تجھے مدینہ علی جا کے لوں گا، وہاں جا کے دے دینا، وہاں جا کے دے دینا. بہت اچھا ہوا، پیسے لے دے دیے. اور جب مدینہ علیہ پہنچے، یہاں لکھا ہے محدثین نے جیسے سودا طے ہو گیا، اب یہ جابر کی سواری نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی سواری ہے، یہ حضور کی سواری ہے. جب تک جابر کی نسبت تھی سواری کمزور تھی، اب حضور کی نسبت آ گئی ہے، سواری میں جانے زور کہاں سے آ گیا ہے. بڑا کھینچتے ہیں، سواری آگے، بہت کھینچا، سواری آگے. ہاں جی، جب پہنچے مدینہ علیہ بروایت، جب وہاں پہنچے تو جابر رضی اللہ عنہ سیدھے حضور کے آستانہ عالیہ پر، میرے آقا سواری حاضر ہے، سواری حاضر ہے. فرمایا تیرے ساتھ سودا نہیں ختم طے ہوا تھا؟ جی. اتنے میں طے ہوا تھا؟ جی. فرمایا یہ کہ رقم بھی لے لو، یہ رقم تو تم نے لی نہیں، رقم بھی لے لو. لے لی. حضور سواری تو لے لے. فرمایا سواری بھی تیری، رقم بھی تیری. قربان خدا کی خدائی بھی. ایسے بھی خریدار ہیں جو خرید کر شے بھی واپس کرتے ہیں، قیمت بھی بہت ہی دے دیتے ہیں، قیمت بھی بہت ہی دیتے ہیں. اور جہاں میں صوفیاء کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا یہ اشارہ خدا کی شان کرم کا مظہر کامل ہے. ہو جائے آیت کریمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لی. لو، اللہ نے اپنے بندوں کو دینا رحمت ہے، اور نام خریداری کا، خریدار بنا. خریدار، خدا خریدار، اللہ خریدار، اللہ مشتری. اور پہلی امتوں کے لیے نہیں کہا
حضور کے غلاموں کے لیے کہا میں تمہاری جانوں کا بھی خریدار، تمہارے مالوں کا بھی خریدار، تمہاری جانوں کا، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کا، ان کے مالوں کا میں خریدار۔ کہاں خدا کہاں خریداری؟ معلوم ہوتا ہے یہ جانیں وہ نہیں تھی جو پہلے تھی، اب یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی جانیں بن گئی ہیں جی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اب یہاں سوچنے کی بات ہے، جب رب نے خرید لی جانیں اور مال، تو جن سے خریدی تھی وہ معاذ اللہ فوت ہو گئے، اسی وقت فوت ہو گئے، یا ان کے مال سارے کے سارے ختم ہو گئے، جانیں بھی باقی، مال بھی باقی، بک بھی گئے، سودا بھی ہو گیا، خریدار بھی بن گیا، خریدار بھی بن گیا، ان کے سودے بھی ہو گئے۔ کمال ہے۔ صوفیاء فرماتے رب دراصل حضور کے غلاموں کے مالوں جانوں کو نسبت دے کر اپنا کہہ کر عزت دیتا ہے۔ اور کافروں بے ایمانوں، تو اپنی جانوں کے تم مالک ہو، مصطفیٰ کے غلاموں کی جانوں کا میں مالک ہوں۔ ان کی جانوں کا میں مالک ہوں، ان کی مالوں کا میں مالک ہوں۔ جانیں بھی لے لی، خرید لی، مال بھی خرید لیے، رہ بھی ان کے پاس گئے، جنت بھی ان کو مل گئی۔ ٹھیک ہے، اب سودا جو ہوا ہے، یہ سودا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خریدار اپنی شے جو ہے خریدی وہ لے لے، قبضہ کرے اور پیسے دے، بیچنے والا پیسے لے لے، خریدار اپنی شے خریدی ہوئی اس پہ قبضہ، یہی خرید و فروخت ہے نا جی۔ یہاں کیا ہے؟ رب خریدار ہے، مال کا بھی جان کا بھی، مسلمانوں کے انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ کریم ایمان والوں کی جانوں کا بھی اور مالوں کا بھی خریدار۔ مولا ان کی جانیں اور مال تو تو نے لے لیے، کس کے عوض خریدے؟ فرمایا جنت کے عوض۔ ان کی جانیں مال میرا، جنت ان کی۔ مال بھی ان کے، جانیں بھی ان کی، مجھے دے دو میں خریدار ہوں۔ نہ پوچھو رب نے یہ جانیں کرنا کیا ہے، خدا کی یہ مال کیا کرے گا؟ معاذ اللہ اس کا کوئی خاندان ہے جس پہ خرچہ کرے گا؟ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، سب کا خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ ہے نا۔ تو پھر خریدتا کیوں ہے؟ دنیا کو بتانا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کے منگتے بنو، یہ مال اتنا پیارا بن جاتا ہے، میں خریدار بنتا ہوں اس کا۔ ایرے گہرے نہیں، ایسے نہیں فرماتا کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی میں اس کو نبیوں کے ساتھ ملا دوں گا۔ کیوں نہ ملائے؟ نبی پاک کے وہ غلام جو کل تک بدو تھے آج حضور کے مطیع ہو گئے، اور خدا خریدا بازار مصطفی، خریدار خدائی، بازار مصطفی۔ میں خریدار ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جانیں مال تمہارے یہ میں خریدار ہوں، خرید لیے، جنت تم لے لو، اور جب سودا موک گیا جنت بھی تمہاری، جانیں بھی تمہاری، اور اتنی تمہاری۔ اور سن لو، اور سنو، جو مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، روح نکل گئی، مر گیا، ختم ہو گیا، یہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کی جانوں مالوں کا خریدار بن گیا، فرمایا خبردار، بھئی مرتا وہ ہے جس کی جان نکل جائے، تاکہ کوئی کہے کہ نبی رب انہاں دی جان کڈ لئی، رب نے ان کی جان نکال لی ہے، کیونکہ وہ مالک جو بن گیا ان کی جان نکال لی ہے۔ فرمایا جان نکل بھی جائے، مال ان کا میری راہ میں لوٹ بھی جائے، خبردار ان کا مال بھی میرا، جانیں بھی میری۔ مردہ نہ کہنا، مردہ تو وہ ہے جو بے جان ہوگا، ان کا ایمان بھی ان کے پاس ہے، جان بھی ان کے پاس ہے، ان کا ایمان بھی ان کے پاس ہے، جان بھی، ایمان بھی ان کے پاس ہے، جان بھی ان کے پاس ہے۔ جابر سے فرمایا، پیارے جابر
عرض کی میرے آقا سواری آپ کی، یہ پیسے، حضور نے فرمایا یہ پیسے لے لو، پیسے لے لیے. حضور سواری، فرمایا سواری بھی تیری، سواری بھی تیری. میں فقیر نے یہاں پڑھا ہے. پھر آخر جب پیسے بھی موڑ نہیں تھے تو خریدا کیوں؟ خریدا کیوں؟ یہ میرے آقا نے کمزور سواری کا علاج کیا ہے، کمزور سواری کا، کہ جابر کی سواری کمزور ہے پر مصطفیٰ کریم کی سواری کمزور نہیں ہو سکتی. اب اس کو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ جابر کی سواری کا تو نام ہے، یہ تو سرکار نے خرید لی ہے، یہ تو حضور کی سواری ہے. بس نسبت ثابت ہونے کی دلیل ہے کہ اس جانور میں طاقت آ گئی، اس کی کمزوریاں دور ہو گئی. یہاں سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جب غلاموں کو حضور سے نسبت ہوتی ہے تو خواہش نفس نکل جاتی ہے، ایمان ہی ایمان باقی رہ جاتا ہے، ایمان باقی رہتا ہے. حضور کے منگتوں کو شیطان نہیں لوٹ سکتا، شیطان نہیں لوٹ سکتا. میرے آقا کی نسبت بڑی چیز ہے، شیطان نہیں لوٹ سکتا. کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، سب کو لوٹوں گا پر تیرے مخلص بندوں کے میں قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ خدائی مال ہے، یہ مصطفی مال ہے، یہ سرکار کا مال ہے. عزیزان گرامی قادر، رب فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. کون؟ اسرا بعبدہ، جس نے راتوں رات سیر کرائی، راتوں رات سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. کہنا یہ چاہتا ہوں حضور کی نسبت نے بڑی تاوانیاں عطا فرمائیں. ایک عرابی سے سودا ہو گیا میرے آقا کا علیہ السلام، بات تو سواری کی تھی، سودا ہو گیا. اب صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو حضور نے خرید لیا ہے. وہ عرابی جنگلی تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا آداب کیا ہوتے ہیں، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا اس نے. راستے میں اس کو گاہک اور لگ گیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں منڈی لگتی ہے نا تو لوگ منڈی سے 1 میل باہر آ کر آنے والے مال کو روک کر اس کا سودا کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نا. وہاں جو جائے گا پیسے یہاں سے لے لے، وہیں سے موڑ کے چکر دے کے اس مال کو آ کے بہتے داموں بیچ دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا چلو اس پہ میں ڈسکس نہیں کرتا، خام خواہ کہو گے کہ پیار پیار سے ہمارے عیب تلاش کر رہا. تو وہ میرے آقا نے خرید لیا، لیکن شرط یہ قرار پائی کہ میں پیسے جا کر دوں گا مدینہ شریف، پیسے مدینہ شریف ملیں گے اور وہیں تجھے یہ جانور لے لیں گے، اتنی قیمت ہے جو ٹھیک ہے. اب راستے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ مل گئے، واللہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور نے یہ خرید رکھی ہے. آپ نے کہا عرابی سے بیچے گا مال؟ تو کہتا اور کس کے لیے آئے ہو؟ اسی لیے تو آئے ہو، اتنے پیسے لے لے. اس نے صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ حضور اس کی قیمت لگا چکے ہیں. اس نے کچھ پیسے بہت بتا دیے، کہتا رکھ پیسے، سودا پیسے. جب اس نے یہ پیسوں کا مطالبہ کیا، اتنے میں مدینہ شریف آ گئے. مدینہ شریف پہنچے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ لو اپنی قیمت بھائی اور یہ ہماری سواری دے دو. تو میں بیچیا ہی نہیں، سو رب دی میں تو تمہیں بیچیا ہی نہیں. نہیں بھائی
میرے ساتھ مذاق تو خیر آپ نہیں کر گیا، آپ ماشاءاللہ صوبیدار ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے سچ خدا کے لیے سچ سچ بتانا کہ سودا بیچنے کے بعد مکر جانا اچھا بتاؤ؟ آپ منڈی میں بیٹھے یار ایک دوسرے سے پوچھ کر بتا دو، منڈی میں بیٹھے ہیں، آپ شہر میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ کر بتا دو کہ کیا سودا بیچ کر خرید کر مکر جانا جائے گا؟ پھر آپ تو نہیں نہ مکرتے بھائی، اتنی میں نے پوچھنا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خرید لیا تو مکرنا کیسا؟ تجھے رب نے خرید لیا ہے، تیرا خریدار رب ہے، جب وہ نہیں مکرتا تو کیوں مکرتا ہے؟ تو کیوں مکرتا ہے؟ تو کیوں انکار کرتا ہے؟ خدائی صفت کو اپناؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، میرے اللہ کے اخلاق اپناؤ، اس نے تمہیں خریدا نہیں بدلا، تم جب خریدو مت بدلو، مت بدلو۔ چار پھوٹی کوڑیوں کے اپنی زبان کا فیصلہ بدلنے والوں، اس زبان کی قیمت قدر پہچانو، اس سے تم نے کلمہ شریف پڑھا ہے۔ فرمائیے پیسے دے لو، کہنے لگا میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، میرا تو یہ گاہک ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے مٹی نکل گئی پاؤں کے، فرمایا بے شرم کہیں کہ مجھے تو تو نے بتایا ہی نہیں کہ یہ سرکار خرید چکے ہیں، میں تو نہیں خریدتا یہ، کہ تو میرے نال کارا کیتا، تو کہ میرا خریدے؟ ادھر ماندا نہیں، مکر گیا، پیسے دو۔ اب اس بے وقوف کو اور تو کچھ نہیں سمجھ آئی، عربی کو کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی علیہ السلام وعدے کا سچا، اپنے معاملات کا پکا سچا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس قیمت پر میری اس سواری کا سودا آپ نے خریدا ہے؟ کوئی گواہ لاؤ، گواہ۔ اب گواہ تھا کوئی نہیں، کیونکہ راستے میں آتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فیصلہ کہ وہ مان گیا، کہتا فیصلہ ہے گواہ، اور فرمایا بندہ خدا جب تو کوئی گواہ تھا نہیں، اب تمہیں کون سا گواہ؟ کہتا جب گواہ نہیں ہے تو میں نے بیچا ہی نہیں۔ اب کون گواہی دے؟ وہاں تو تھا کوئی نہیں، اتنی یہ بات ہو رہی تھی کہ ابو خزیمہ آ گئے، ابو خزیمہ آ گئے، وہ عربی سے کہنے لگے کیا جھگڑا ہے؟ کہتا دیکھو جی بادشاہ، دیکھو جی دیکھو، انہوں نے مجھ سے کہتے میں نے خریدا ہے، اتنے میں خریدا ہے جانور، حالانکہ میں نے کہا کہ میں نہیں بیچا، میں کہتا ہوں گواہ پیش کرو، اب گواہ بھی نہیں پیش کرتے۔ فرمایا کس کا گواہ؟ نبی پاک کا گواہ، حضور کا گواہ، ہاں ان کا گواہ، انہوں کوئی گواہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے خریدا ہے۔ فرمایا اس خدا کی قسم ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور انہیں رسول بنایا ہے، اس خدا سچے کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے سودا کیا۔ اب گواہی ہو گئی، اب وہ مکر سکتا ہے، وہ کہتا تھا گواہی دا، اس کو یہ تھا زوم کہ گواہی ہوگی نہیں، اس کو کیا پتا محبوب کی گواہی کون نہیں دے گا؟ مجھے خدا کی قسم، سچے اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، میرے نبی پاک نے، حضور نے تجھ سے اتنی قیمت پر جانور خریدا ہے۔ اب وہ مجبور ہو گیا، میرے ذوق کے مطابق اس کو پیسے اتنے ہی دیے گئے جتنے کے بعد والے سود خریدار نے لگائے تھے، تاکہ اس کو بھی احساس نہ ہو، دے دیے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو خزیمہ سے، ابو خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو تھا ہی نہیں، تو وہاں تھا ہی نہیں، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے لیے بھی مجھے کسی مجبوری کی ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے گواہی کیوں نہ دوں؟ یہ تو فیصلہ زمین پر ہوا ہے، آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے خدا نے یہ فیصلہ کیا اور یہ وحی اتری ہے۔ میرے آقا ہم تو اس کو بھی مان لیتے ہیں، اس کو کیسے نہ مان لیں؟
کو کیسے نہ مان لیں؟ ہم نے تو خدا کو بھی مانا تو آپ کی گواہی پہ مانا ہے، آپ کے فرمان پہ مانا ہے، آپ کے کہنے پر مانا ہے، کیونکہ رب نے آپ کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے خدا کی خدائی میں حضور انوکھے گواہ ہیں۔ مجھے یہ فرمائیں، گواہ ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ گواہ کس کا ہوتا ہے؟ گواہ یار آپ ایسے چپ کر گئے جیسے کبھی انہوں نے کوئی مقدمہ لڑائی نہیں، بڑے سادہ کام ہے، آپ مجھے نہیں جو گیڑا نہیں دے سکتے، میں تو آپ میں رہتا ہوں جی۔ حضرت جی گواہ مدعی کا ہوتا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ مدعی گواہ پیش کرتا ہے، نہ پیش کر کے مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے، یہی مسئلہ ہے نا ہاں جی۔ تو پھر جو گواہ ہوگا وہ مدعی کا ہوگا، مدعا علیہ گواہی پیش نہیں کرے گا، وہ تو اپنی قسم دے گا۔ مدعا علیہ مدعی جو ہے وہ گواہ پیش کرے گا، یہ میرا گواہ ہے، آپ نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، یہ میرا گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ وعم نوالہ انا ارسلناک شاہدا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ میں نے اسی طرح تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قیامت میں دن محبوب کے غلاموں تم لوگوں کے گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا رسول تمہارا گواہ بنو، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادھر تو یہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میری گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے، میری مخلوق کے سامنے میری گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے، اور قیامت میں اللہ فرمائے گا یا رسول اللہ ان کے متعلق گواہی دیں کہ یہ سچے ہیں یا کیا ہے۔ یعنی مدعی گواہ پیش کرے، مدعا علیہ قسم اٹھائے، محبوب ایسا گواہ ہے، مدعی کہتا ہے میری گواہی دے دے، مدعا علیہ کہتا ہے میری گواہی دے دے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو دونوں ہی طرف گواہی دیتا ہے۔ مدعی کون ہے؟ انی انا اللہ انی انا ربک، یہ مدعی ہے۔ کون گواہ ہے؟ انا ارسلناک شاہدا، میں نے محبوب تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے، میں نے تجھے گواہ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، خدا کا بھی گواہ، امت کا بھی گواہ، مدعی کا بھی گواہ، مدعا علیہ کا بھی گواہ۔ گواہ ایسا عجیب ہے جس نے آ کے قانون بدل دیے۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون میرے مصطفیٰ کے اشاروں کا نام ہے، قانون سرکار کے اشاروں کا نام ہے۔ ابو خزیمہ یا رسول اللہ فرمایا مجھے خدا کی قسم، ہو عربی مجھے اللہ کی قسم، میرے خالق کی قسم، میرے مالک کی قسم، جس نے میرے آقا کو رسول بنا کے بھیجا، حضور نے تجھ سے یہ جانور اتنے میں خریدا ہے۔ گواہی دے دی، جب گواہی دے دی مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا تو تو تھا نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ تو تو تھا نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ اچھا جی ایک بات اور ہے، جب گواہی دے رہے تھے جب تو سوال نہیں کیا سرکار نے، جب گواہی ابو خزیمہ جب قسم کھا کے گواہی دے رہا ہے اس وقت تو میرے آقا نے اعتراض نہیں کیا کہ تو تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اور وہ عربی بھی نہیں بول رہا کہ آپ تو تھے نہیں، آپ کیسے گواہی دے رہے؟ رب نے اس کی زبان کو بند کر دیا، خبردار ہو میرے مصطفیٰ کے گواہ پہ تو جرا نہیں کر سکتا، محبوب کے گواہ پہ تو تنقید نہیں کر سکتا۔ اور جو محبوب کے گواہوں پر تنقید نہیں کرنے دیتا وہ مصطفیٰ پہ تنقید کیسے برداشت کرے؟
حضور کا کیسے تنقید برداشت کرے؟ چپ ہے. فرمایا خدا کی قسم ہے میرا رسول سچا ہے، آپ نے خریدا ہے تو اس سے مال خریدا ہے، یہ جانور خریدا ہے، اتنے پیسوں میں خریدا ہے. وہ چلا گیا. قانون کے مالک، اسلام کی شریعت کے مالک، مالک شریعت، مبین شریعت، مقامہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المبین عن الشرائع. محدثین فرماتے نبی پاک کا مقام صرف شریعت بیان کرنا نہیں ہے، حضور کا مقام یہ ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ جیسے بیان کرے وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے. قربان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس بن مالک حضور کے حاضر باش غلام، در دولت پر 10 سال بیٹھنے والے، 10 سال کے دربان گیٹ کیپر، دربان بواب. انس بن مالک تجھ بے کروڑوں سلام، تجھے کون پوچھ سکتا ہے تیرا رب کون ہے؟ یہ کون پوچھ سکتا ہے؟ سرکار کے دروازے پر 10 سال تک جن مدینہ عالیہ کے شب و روز گزارے. اچھا ایک مسئلہ مجھے اور آپ بھی بتا دیں، اگر میں روزوں کا نام لے دوں تو برداشت ہے، قریب ہی آ گئے ہیں، رمضان شریف قریب ہی آ گیا ہے. اگر نام لے لوں تو ہری تو نہیں، کہیں وہ ایسا نہ ہو گئے مسکراتے چہروں پہ کوئی غصے کا عنصر غالب آ جائے. رمضان شریف آ رہا ہے، موسٹ ویلکم، مرحبا بکم، جی آیا نو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رب کریم نے فرمایا جب رمضان پاک آئے اور سحری استعمال کرو، کھاؤ پیو، حتی جب تک پاؤ نہ پھوٹے کھا سکتے ہو. جب رات کی تاریکی سے صبح کی سفید لکیر جب واضح ہو جائے اب بات ہے نا، یہ قانون ہے. انس بن مالک نبی پاک علیہ السلام کے در دولت کے غلام، جواہر البحار 3 جلد سن کے نہیں میرے پاس ہے الحمدللہ، فقیر کے پاس ہے. اور یہ بھی مسجد شریف کی خدمت کے ابتدائی سالوں کا تبرک ہے. جب فقیر یہاں مسجد شریف میں حاضر آیا تو اس دور میں جو پہلے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر جو کتابیں لے کر سرکار کا ذکر کیا کرتا ان میں سے جواہر البحار بھی ہے. اس میں یہ حدیث 3 جلد میں موجود ہے. اتفاق ایسا ہے ملتان شریف کے ایک بہت بڑے اجتماع میں یہ مسئلہ فقیر نے بیان کیا. تو ایک ہمارے بڑے مخلص دوست سے بیٹھے تھے تو وہ جذبات میں آ کے کہنے لگے حضرت یہ کون سی جلد میں ہے؟ اب مجھے یاد نہیں تھی. میں نے کہا ابھی سیدھی بات یہ ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوگا. بیان کر دیا ہے، ذمہ داری ہے. غریب خانہ پہ پہنچ کے ٹیلی فون کر لینا یا میں خط لکھ دوں گا انشاءاللہ، صفحے کا جلد کا نام بھی لکھ کے بھیجوں گا، لیکن اب مجھے یاد نہیں. وہ تھوڑی سی بدمزگی تو ہوئی. جب سے میں نے پکا کر رکھا کہ جلد یاد رکھو. 3 جلد ہے جواہر البحار میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باقی لوگوں کا جمعہ، باقی لوگوں کا روزہ پاؤ پھوٹنے سے شروع ہوتا ہے جب فجر کھلے، جب سپیدہ سحر نمودار ہو تو لوگوں کا روزہ شروع.
اور انس تیرا روزہ اس وقت شروع ہوگا جب سورج چڑھے. یہ حدیث شریف ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے. اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے. ہے جنبش لب قانون خدا، ہے جنبش لب قانون خدا. قرآن و خبر کی گواہی ہے. ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے. حضرات گرامی قدر نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک مبین عن شرائع ہے. حضور جو بیان فرمائیں وہی شریعت کا مقصد ہے، وہی مراد ہے، وہی شریعت کا مفاد ہے. جو فرما دے وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے. سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات. اچھا جی وہ بات پھر بار بار چلتے چلتے ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر یاد ہے اس کو پورا کر کے پھر آگے چلو. ابو خزیمہ گواہی دے دی، گواہی دے دی حالانکہ وہاں موجود. ایک لطیف اشارہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے، اب پتہ نہیں یہ کسی کو وارہ کھا رہا. اچھا ان کو پہلے بھی کب وارہ کھاتا نہیں کھاتا تھا وہاں سے. وہ کیا ہے فزیکلی ابو خزیمہ وہاں موجود نہیں تھے اور گواہی دیتے تو کہتے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم ہے کہ یہ سودا ہوا ہے. تو فزیکلی تو نہیں تھے تو گواہی کیسی ہو گئی؟ معلوم ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں میں ایسے ہیں جو جسمانی طور پہ نہ صحیح روحانی طور پر حاضر ہو سکتے ہیں. اشارہ ہے روحانی طور پر حاضر ہو سکتے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں میرا غوث حاضر ہے، میں کہہ سکتا ہوں میرا فرید حاضر ہے، میرا فرید پاک حاضر ہے. میں کہہ سکتا ہوں فرید الدین گن شکر حاضر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. دہلی سے چلا ایک نوجوان حضور فرید پاک کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے. سیجر الاولیاء میر خرد رحمت اللہ علیہ ناقل، اور الحمدللہ یہ کتاب حکیم کے پاس ہے. وہاں سے چلا، راستے میں شیطان نے فتنے میں مبتلا کر دیا، وضاحت نہیں ہو سکتی. نوجوان تھا، خوب روح تھا. ایک غیر شائستہ عورت نے اس پہ کمند ڈالنا چاہا، اس پہ پٹو ڈالنا چاہا، اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. لیکن وہ جوان اپنے تصور میں چلتا 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 جب ستلج کے قریب آیا، ایسا مقام بھی آیا کہ تانگے پر بیٹھنے کو اسے موقع ملا. تانگے پر سواری کرنا، تانگے کا ذکر آتا ہے. مجھے یوں یاد ہے کہ وہ فارسی کا لفظ تو مجھے یاد نہیں. جب وہ آئے تو میں نے کہا اب اس کا معنی کیا ہوگا. چنانچہ میرے پاس الحمدللہ لغت بھی تھی، میں نے لغت نکالی تو اس میں لکھا تھا تانگا. تانگے پہ جب بیٹھا نا تو اس ناپاک عورت نے موقع غنیمت جانا اور جست لگا کر اس کے برابر، اس کے پیچھے قریب بیٹھ گئی. شیطان بے ایمان اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس نوجوان کو اب نہ لوٹا تو پھر میں کبھی لوٹ سکتا نہیں. دل میں وسوسہ ڈالا، دل میں وسوسہ ڈالا اور وسوسہ ڈال دیا.
اور اس نے وسوسے سے اس کے یعنی برے پریشر سے مجبور ہو کر ہاتھ ذرا آگے بڑھانا چاہا. اس کا ہاتھ چند انچ تک نہیں اٹھا، نہیں پہنچا کہ ایک ہاتھ غیب سے اٹھا اور نوجوان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا. تھپڑ جو مارا وہ لڑکھڑا کے گر گیا. وہ سارا نشہ ہرن ہو گیا، وہ سارا جوش نکل گیا اور وہ بدبخت دار فین ہوئی. اجی روتا ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے ایسی خباثت کی اور ایسی سنا. چلتے چلتے پاک شریف پہنچ گیا. پاک شریف پہنچ گیا اور پاکوں کی بستی میں آنے والا بھی اللہ کے کرم سے عقیدت سے آئے تو پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قادر آگے آپ فرید پاک پڑھا رہے ہیں، رسالہ کشیریہ پڑھنے والا علاء الدین علی احمد صابر ہے، پڑھنے والا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، پڑھنے والے عظیم علماء صلحاء صوفیاء شہنشاہ ولی پڑھ رہے ہیں. فرید پاک پڑھا رہے ہیں کہ وہ نوجوان جب وہ گھاٹی پہ چڑھا نا اور حضور کے سامنے آیا، آپ جب بادشاہ آئے تو توجہ نہ کریں، جب قریب آیا تو سبق کی سطر سے چہرہ اٹھا کے نوجوان کو دیکھ کر مسکرائے. فرمایا بیٹے پرسوں رب نے بڑا بچایا آپ کو. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. فرما بیٹے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، بہت کر اپنا نام ہی نہیں لیتے، اپنا نام ہی نہیں لیتے. بابا رومی بول پڑا، بابا جی آپ نہ بولے نہ بتائیں، ہمیں تو پتا چل گیا. کیا پتا چل گیا؟ خوش تارا باشد کے سر دل براں گفتہ آئد در حدیث دیگراں. بات اپنوں کی ہے لفظ غیروں کے ہیں، تاکہ پردہ بھی نہ اٹھے مسئلہ بھی بیان ہو جائے. خوش تارا باشد کے سر دل براں گفتہ آئد در حدیث دیگراں. یہ پہنچتے ہیں، یہ پہنچتے ہیں، یہ پہنچتے ہیں. معین بے کساں خواجہ خواجگان، معین بے کساں جگر گوشائے سیدہ بطول رضی اللہ عنہا عطائے رسول. معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں میرا پیر بھائی رہتا تھا. پیر بھائی، اور پیر بھائی ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ حقیقی بھائیوں سے بھی شاید ایسا پیار ہو، کیونکہ شیخ کی نسبت بڑی پیاری ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرا پڑوسی تھا، فوت ہو گیا، میں جنازے پہ ساتھ چلا گیا. اور جنازے اور قبر میں لیٹنے والے، تجھے اور کیا چاہیے؟ تیرے جنازے میں یہ آ گئے ہیں، معین بے کساں آ گئے ہیں. جنازہ ہو گیا. ہم تو ایسا کرتے ہیں جی، جنازہ پڑھا بس پڑھتے ہی بہتے تو بے تدبیر دعا بھی نہیں مانگتے،
دعا بھی نہیں مانگتے. بعض تو ضد سے نہیں مانگتے کہ دعا مانگنا ان کے مذہب میں جائز نہیں. ان کے مذہب میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے. مذہب میرا بھی ہے, مذہب میرا بھی ہے. اگر کہو تو میں بتا دوں, مذہب میرا بھی ہے. جو یہ کہے کہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے, میرا مذہب یہ ہے کہ وہ آپ جائز نہیں ہے. یہ آؤٹ آف کورس ہے. اس دیر شریف میں بات آئی, وہ خدا کا خوف کر بندہ ہو اور خدا سے نہ مانگے, یہ کون سا فلسفہ ہے؟ پاگل کہیں کہ بندے کی تو بندگی کی شان یہ ہے کہ خدا سے مانگے. اور اگر یہ کہے کہ نہیں جان مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر میرا بھی مذہب ہے, میں بھی مذہب رکھتا ہوں. کیا کہ جو خدا سے مانگنا جائز نہیں سمجھتا, میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. بات صاف. حدیث شریف میں موجود نبی پاک علیہ السلام نے نفلوں کے بعد دعا مانگی, صحابہ کرام نے دعا مانگی. اب وہ وقت ایسا ٹائم آ گیا کہ میں اب وہ حدیثی شروع نہیں کر سکتا, ورنہ میں آپ سے عرض کروں نبی پاک کا صحابی قسم کھا کے آیا تھا کہ میں نفل پڑھ کے دعا مانگوں گا, اور اس نے مانگی. یہ آپ کا ادھار رہ گیا. انشاءاللہ العزیز کسی جمعہ شریف میں اگر بات ڈسکس ہوئی تو اس پہ گفتگو کریں گے, انشاءاللہ کریں گے, تاکہ خدا کرے کسی کو غصہ آ ہی جائے کہ بھئی اس نے بڑا ستا ہے, دعا مانگ ہی لینا چاہیے. اور آپ سے بھی درخواست ہے, خاص کر جس مسجد کا فقیر خادم ہے اللہ منڈی میں, پہلی مسجد پہلی صف میں وہ کھڑا ہوا کرے جس کا نماز کے بعد دعا مانگنے کا حوصلہ ہو, وہ پہلی صف میں کھڑا ہو. اب میں قانون بتا دوں, پہلی صف میں وہ کھڑے ہوں جو خدا سے مانگنے کو یہ گونج پڑ رہی ہے مجھے سمجھ. پہلی صف میں وہ کھڑے ہوں جو خدا سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہوں. ایک دوسری ذرا اس سے بھی سخت ہے, پہلی صف میں وہ کھڑا ہو جنہیں بندے ارگا لباس پایا ہوئے ہے, چوڑیاں والا لباس نہیں, یہودیاں والا لباس نہیں, بے غیرتاں میں شرم نہیں ہوتی, ایسا ناپاک لباس, ایسا گندا لباس, نیم برہنا چھوکرے پہلی صف میں آ کے کھڑے تھے. بے غیرت کہیں کے ذرا پیچھے رکھ لے شیشہ, یہ چلا رکھ لے جناب علی کو کیمرہ اور کر سجدہ, پھر کہیں بے غیرت انسان باہر نکل کے دیکھ لینا کہ تیری شکل کیسی ہے اور تیرے جسم کا زاویہ کیسا ہے. کوئی غیرت ہے, کوئی شرم ہے, کوئی مسجد میں ایسا لباس پہن کے آنا پرلے درجے کی بے حیائی ہے. یہ مسجد کا لباس نہیں, یہ نماز کا لباس نہیں, سیدھی کہوں تو یہ مسلمان کا لباس نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا لباس نہیں ہے, یہ ابن آدم کا لباس نہیں ہے, یہ جانوروں کا لباس ہے, یہ کتے یہودیوں کا لباس ہے. اللہ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا, رب بھی فرماتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب بھی نماز پڑھو تو اپنا لباس جو عزت وغیرہ ہے وہ لباس پہن کے آیا کرو. خدا بختی کہیے کہ یہ لوگ, یہ چھوکرے, یہ کل کی پیداوار, یہ بدبخت ایسا لباس پہن کے آتے ہیں. میں ان کے ماں ان کے باپ سے پوچھتا ہوں, بتا یہ شرم کا لباس ہے, یہ حیا والا لباس ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, میرے گھر میں آنا ہو تو حیا والا لباس پہن کے آؤ. نوٹ کر لو, یاد رکھو, اس سے پہلے کہ پہلی صف میں ایسا کھڑا ہو اور اس کو جوتے پڑیں, اپنے آپ کو بچا لو, ورنہ وقت آ جائے گا کہ آپ کو جوتے بھی پڑیں گے. ہمیں پہلی مسجد صف میں, دوسری میں, اگلی صفوں میں ایسے چوڑے, ایسے جانور برداشت نہیں ہیں. یہ کوئی لباس ہے؟
یہ تم بدبختوں آ کے نبی پاک کے غلاموں کو بزرگوں کو اپنا نگہت دکھاتے ہو. دکھ کی بات ہے کہ بزرگ بھی نہیں دھیان کرتے, ان کے ماں باپ بھی دھیان نہیں کرتے کہ بچوں کو لباس تو انسانوں والا پہناؤ. میں پوچھتا ہوں حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے نام پر سر دھننے والوں, یہ کس کا لباس ہے؟ یہ شہزادگان رسول علیہ السلام کا لباس ہے, یہ صحابہ کرام کا لباس ہے, یہ اولیاء اللہ کا لباس ہے, یہ حضور کے غلاموں کا لباس ہے. تو پھر اپنے بچوں کو مسلمانوں کی اولاد بناؤ. میں تو پتہ نہیں جذبات میں کدھر نکل گیا. بہت دکھ ہے, تکلیف ہے. بچوں کو لباس اچھا پہناؤ, صحیح پہناؤ, شرم والا لباس پہناؤ جی, کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے ہے. وہ بے ایمان کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھنے سے نہیں رکتے تو میں تمہیں ایسا لباس پہناؤں گا کہ جس کو دیکھ کر شرم کی جائے. بے شرم نہ بنو, شرم والے بننا چاہیے اللہ تعالیٰ. اور پھر جو خیر سے ماشاءاللہ شرم والے ہیں, سیانے, ایجوکیٹڈ, ویل کلچرڈ, پڑھے لکھے, ایم اے ڈبل ایم اے, بہتے پیسوں والے ننگے سر پڑھیں گے, بہتے بڑے افسر ننگے سر پڑھیں گے جی, بہت بڑے ایم پی اے ایم این اے ننگے سر. یعنی حضور کی سنت کے خلاف چلنا ان ظالموں نے اپنی وراثت بنا لی ہے. دستار پہنو, ٹوپی پہنو. فاروق اعظم اس بے حیا کی تو یہ گواہی قبول نہیں کرتے جو بازار میں ننگے سر پھرتا ہے. وہ شرعی عدالت میں گواہی دینے کے قابل نہیں ہے جس کا سر ننگا ہو. ایک دم میرے دوستوں پر سکوت تو طاری ہو گیا, لیکن دکھ کی بات ہے, او خدا را خوف کرو, میری قوم کے بچے ننگے ہو گئے. میری نسل, میرے بچوں کا شرم حیا شیطان نے لوٹ لیا. اللہ کرے میرے بچوں کو, مجھ کو, سب کو اس سلسلے میں حیا اور شرم نصیب ہو, اور قوم کے بچوں کو حیا والا لباس پہننے کی توفیق نصیب ہو. اب وہ مسئلہ تو یاد نہیں رہا میں کون سا کر رہا تھا جی. ہاں, ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی, میرے آقا میں گواہی دیتا ہوں, حالانکہ موجود نہیں تھے. اب وہ مسئلہ یاد تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے, حضرت معین بے قصاں کا بھی ہے, لیکن اب دیار از نو ٹائم. بہرحال ابو خزیمہ کا نام ذکر خیر پہلے آیا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے گواہی دے دی نا, تو دریائے کرم میں جوش آیا. فرمایا, قرآن شریف فرماتا ہے, اب یہ وضاحت میں کر رہا ہوں, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, کوئی معاملے میں جب کوئی گواہی ہو تو دو گواہ ہونے چاہیے, یعنی عدل والے, انصاف والے, دو گواہ. لیکن میرے آقا نے فرمایا, خزیمہ, ابو خزیمہ, باقی سارے ان پر قانون یہ ہے کہ وہ دو گواہ ہوں تو مسئلہ حل ہوگا. تو اکیلا ہی کھڑا ہو کے گواہی دے رہا, تو اکیلا دو کے برابر ہے. تو اکیلا دو کے برابر ہے. آخر سرکار کے قدموں کو چوما ہے, میرے آقا نے ایز اے اسپیشل کیس اس کو عزت بخشی ہے, جہاں تو اکیلا ہی کھڑا ہو جائے, دوسرے گواہ کی ضرورت ہی نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ سبحانہ و تعالی نبی رحمت علیہ السلام کے صدقے ہمیں سچے سچے مسلمان بنائے. خیال ہے کہ وقت ملے تو کچھ معراج شریف کا بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.